السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے اور بقول کسی کے زندگی پیار کا میٹھا گیت معلوم ہوتی تھی، مگر وقت کڑیل مزاج ہوتا ہے۔ یہ بھی جل تھل کر کے اور کبھی قطرے قطرے کو ترسا کر اپنے آپ کو منواتا ہے۔ میری زندگی میں بھی بہت سی مصیبتیں آئیں، لیکن اللہ نے مجھ کو ہر مصیبت کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیا۔ اسی خاطر میں ہمہ وقت شکر کرتی رہتی ہوں۔ میرے دادا ہیڈ ماسٹر تھے، وہ بہت دیندار آدمی تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک میرے والد اور دوسرے چچا منان۔ دونوں کی پرورش نہایت توجہ سے اسلامی اصولوں پر ہوئی۔ اسی وجہ سے آج میں فخر سے کہتی ہوں کہ ماں باپ نے ہمارے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جانے دیا تھا۔ پاپا اور چاچو ساتھ رہتے تھے، گھر میں مشترکہ خاندانی نظام تھا۔ چچا کے ہاں شاہزیب پیدا ہوا اور سال بعد میں عالم وجود میں آئی۔ دادی کہتی تھیں کہ اس وقت انہوں نے مجھے چاچی کی گود میں دے کر کہا تھا کہ یہ تمہاری بہو بنے گی، اور چاچی نے ہنس کر جواب دیا تھا کہ اماں جی یہ تو وقت بتائے گا، ابھی سے کہنا قبل از وقت ہوگا۔ چاچی اور امی کے درمیان بہنوں جیسا پیار تھا، تبھی گھر میں کسی قسم کی بھی بدمزگی کا سوال پیدا نہ ہوتا تھا۔ ابو اور چاچو بھی ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے۔ یوں لوگ ہمارے گھرانے کے پیار اور محبت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پر مشکل وقت نہ آئے تھے۔ چاچو بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا شدید قسم کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کا سارا خرچہ نہ صرف میرے بابا نے اٹھایا بلکہ ان کے بچوں کا بھی پورا خیال رکھتے تھے۔ غرض ہمارے گھرانے پر آئی ہر مصیبت کو میرے ابو اور چاچو مل کر برداشت کرتے تھے۔ میں اور شاہزیب ایک ساتھ بڑے ہوئے۔ ہم بچپن سے ہی اچھے دوست تھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ یہ دوستی پکی ہوتی گئی۔ ہم دونوں کی ایک جیسی عادات تھیں، مل کر کھانا، ایک ہی چیزیں پسند کرنا۔ لیکن جب امی مجھے لڑکیوں والے فراک پہناتی تو میں لڑ پڑتی کہ آپ میرے لیے شاہزیب جیسے کپڑے کیوں نہیں بناتی۔ ہم دونوں اپنے والدین کی پہلوٹی کی اولاد تھے، تبھی خوب عیش کی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر روب جماتے، وہ اور میں شرارتوں میں سب سے آگے تھے، لیکن ہماری بے ضرر شرارتیں ہوتی تھیں۔ مثلاً لمبی گرم دوپہروں کو جب سب گھر والے سو جاتے، ہم چپکے سے کمروں سے باہر نکل جاتے۔ جانے کیوں ہم کو کمروں کی خنکی سے زیادہ دوپہر کی لو پسند تھی۔ ساتھ والے انکل کے گھر جامن کا درخت تھا۔ شاہزیب درخت پر چڑھ جاتا اور جامن توڑ لاتا، تبھی ہم مل کر موج اڑاتے۔ ایک بار میری بے وقوفی کے باعث اس کا سر پھٹ گیا۔ حسب معمول وہ جامن کے درخت پر چڑھا تو پتہ نہیں کیسے میرے جی میں آئی کہ پتھر سے جامن توڑنا آسان ہے، سو میں نے زمین پر پڑا ہوا پتھر اٹھا کر شاخ پر دے مارا۔ نشانہ خطا ہو گیا، بلکہ شاہزیب کے سر پر جا لگا اور خون بہنے لگا۔ خون بہتے دیکھ کر کسی کو بلانے کے بجائے میں وہیں رونے بیٹھ گئی۔ وہ خود ہی نیچے اتر آیا اور اندر جانے کی بجائے مجھے چپ کرانے لگا۔ میری آواز پر امی بابا باہر آئے تو شاہزیب کی پٹی کرائی۔ شام کو چاچو نے ہم کو خوب ڈانٹا، تب ہم نے توبہ کی کہ آئندہ جامن توڑنے کے لیے درخت پر نہ چڑھیں گے۔ چاچو نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم دوپہر میں آئندہ باہر نہیں جائیں گے۔ وعدہ توڑنے کی صورت میں انہوں نے دھمکی دی کہ وہ شاہزیب کو سائیکل اور مجھ کو چوڑیاں لا کر نہ دیں گے۔ ہم دونوں نے 2 دن صبر کیا، لیکن یہ ہماری ہمت سے باہر تھا، سو ہم پھر اپنی روٹین پر واپس آ گئے۔ ہم نے پھر سے شرارتیں شروع کر دیں۔ چپکے سے دوپہر کو گھروں کی گھنٹیاں بجا کر بھاگ آتے تھے، کیونکہ ساتھ والے انکل نے جامن کا پیڑ ہی کٹوا دیا تھا۔ ایک دن ہمسائے نے ہم کو گھنٹیاں بجاتے پکڑ لیا، سیدھا چاچو کے پاس لے گیا۔ اس روز جو ہماری مرمت ہوئی وہ آج تک یاد ہے۔ ساری گرمیاں باہر گزارنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے بخار ہو گیا۔ اگلے دن بارش ہونے لگی تو میں حسرت بھری نگاہوں سے شاہزیب کو نہاتے دیکھ رہی تھی۔ امی جیسے ہی وہاں سے گئیں، شاہزیب نے مجھے بلا لیا۔ رانی باہر آؤ، دیکھو کتنی مزیدار بارش ہو رہی ہے، تم بھی نہاؤ نا۔ میں تو پہلے ہی چاہ رہی تھی۔ امی سے چھپتے چھپاتے ہم دونوں پچھلے صحن میں چلے گئے اور نہاتے رہے۔ گھنٹہ بعد امی کچن میں آئیں تو مجھے بستر پر نہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ انہیں پتہ چل گیا کہ میں باہر ہوں۔ ہمیں بارش میں نہاتے دیکھ کر ان کا پارا چڑھ گیا۔
بخار میں نہانے کی وجہ سے سردی نے پکڑا اور رات کو پھر تیز بخار چڑھ گیا۔ تبھی ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو نمونیا ہو گیا ہے۔ اسی طرح شرارتیں کرتے ہوئے ہم نے سہانے بچپن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دوستی تو اب بھی تھی، مگر بچپن والی نہیں، بلکہ سنجیدہ دوستی تھی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہ تھی، تبھی 8ویں کے بعد مجھے گھر بٹھا دیا گیا۔ تاہم مطالعے کا شوق موجود تھا، لہٰذا شاہ زیب کے اصرار پر میں نے 10ویں کا پرائیویٹ امتحان دیا۔ شام کو آرام کرنے کے بعد وہ اکیڈمی چلا جاتا اور پھر واپس آ کر مجھے پڑھاتا۔ اس دوران وہ مجھ کو اسکول کے واقعات بھی بتاتا۔ شاہ زیب شروع سے ہی لائق تھا۔ ہم برآمدے میں سب کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ ابو اور چاچو ہمیں انہماک سے پڑھتا دیکھ کر کہتے تھے کہ چلو تم دونوں کو فضول باتیں کرنے کے علاوہ پڑھنا بھی آتا ہے۔ اب بھی ہم ساتھ کھانا کھاتے، اور اگر اس کو اکیڈمی سے آنے میں دیر ہو جاتی تو میں بھی کھانا نہ کھاتی، اس کا انتظار کرتی، وہ واپس آتا تو دونوں ساتھ کھاتے۔ ایک دن میری خالہ زاد آمنہ آئی ہوئی تھی۔ بولی، رانیہ تم کتنی خوش نصیب ہو نا، جس کو پسند کرتی ہو شادی بھی اسی سے ہوگی۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا، کیا مطلب؟ وہ بولی، مطلب یہ کہ کل خالہ امی کو بتا رہی تھیں کہ رانیہ کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ میری نگاہوں کے سامنے رہے گی۔ آمنہ کچھ دیر بیٹھی مجھ سے باتیں کرتی رہی، مگر وہ میری سوچوں کو ایک نیا رخ دے گئی۔ کیا واقعی میں اس کو چاہتی ہوں؟ لیکن چاہت کیا ہوتی ہے؟ نہیں معلوم، کیونکہ وہ تو صرف میرا دوست ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اطمینان دینے کے لیے سوچا۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ چاہت کس درد کا نام ہے، جب میں نے اس کو کھو دیا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا چلو اس سے تو پوچھوں، دیکھوں کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا، رانیہ مجھے سب پتہ ہے، لیکن ابھی میں اس رشتے پر سوچنا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے بہت پڑھنا ہے۔ آئندہ مجھ سے اس بارے میں بات نہ کرنا۔ میں چپ ہو گئی، اتنا بھی نہ پوچھ سکی کہ اتنا تو بتا دو تو مجھ کو اپناؤ گے یا نہیں۔ میٹرک میں وہ اول پوزیشن لایا، میں بھی اچھے نمبر لائی۔ وہ انجینئر بننا چاہتا تھا، اس لیے دل لگا کر پڑھائی شروع کر دی۔ اب وہ مجھے کم ہی وقت دے پاتا تھا۔ کالج سے گھر آ کر دیر تک آرام کرتا، پھر اکیڈمی چلا جاتا، واپس آ کر ٹی وی دیکھنے لگتا، پھر پڑھنے چلا جاتا۔ اب وہ صرف اتوار کو مجھے پورا سبق پڑھا دیتا، جس کو میں ہفتہ بھر یاد کرتی رہتی۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود شاہ زیب کے نمبر اس بار کم آئے تو وہ بہت افسردہ ہو گیا۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ تم کیوں پریشان ہو، اس مرتبہ نمبر کم ہے تو کیا ہوا، تم مزید محنت کرو، انشاءاللہ اگلے سال اچھے نمبر لے آؤ گے۔ اس نے ایک تھکی تھکی نظر مجھ پر ڈالی اور کہا، تم کو نہیں پتا نا یہاں کتنی بے انصافی ہوتی ہے، ہماری کلاس کے نالائق لڑکوں کے نمبر مجھ سے کہیں زیادہ ہیں، آخر ایسا کیوں کر ہو جاتا ہے؟ کیا محض دولت کے بل بوتے پر یا پھر تعلقات کی وجہ سے؟ تم کو گمان ہے محنت کرنے میں کامیابی ہے، زیب ایسا مت سوچا کرو۔ نہیں رانیہ، تم نہیں جانتی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ تو آج کل پیسے کی خاطر اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ کاش میں بھی امیر ہوتا، یا پھر میرے پاس ایسا ذریعہ ہوتا کہ لیکن اب تو صرف خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میں ڈر جاتی تھی، کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ انہی دنوں میرا رزلٹ آیا، پاس ہوئی، مگر عجب بات یہ ہوئی کہ شاہ زیب نے مبارکباد دینا تو درکنار، مجھ سے اتنا بھی نہ پوچھا کہ تمہارے نمبر کتنے آئے ہیں۔ میں بہت دل برداشتہ ہو گئی، یوں لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے دور، بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی جلد ہو جاتی تھی، مگر میں اپنی ہم عمروں میں کنواری رہ گئی تھی۔ میرے والدین نے صرف شاہ زیب کی وجہ سے میرے کئی رشتے ٹھکرا دیے تھے۔ ان دنوں کچھ نہ سوچتا تھا کہ کیا کروں، خالی اس ذہن بیٹھی رہتی یا سارا دن اوٹ پٹانگ سوچتی رہتی۔ کچن میں کام کرنے جاتی تو سب کچھ جلا کر آ جاتی۔ میرے تو ذہن کی سوئی صرف شاہ زیب میں اٹکی ہوئی تھی۔ انہی دنوں شاہ زیب میں پھر تبدیلی آ گئی، وہ یہ کہ وہ دوبارہ خوش رہنے لگا۔ وہ پہلے کی طرح سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے جو دوریاں اختیار کر لی تھیں وہ تو جوں کی توں ہی تھیں۔ 1 سال گزر گیا، شاہ زیب کے دوسرے سال کا رزلٹ آ گیا۔ حالانکہ نمبر بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن وہ بہت خوش تھا۔ وہ سب گھر والوں کو باہر کھانے پر لے جانا چاہتا تھا، مگر سبھی اپنی اپنی جگہ مصروف تھے، لہٰذا وہ کھانا گھر پر ہی لے آیا۔ سب نے کھانا کھایا، برتن سمیٹ کر میں چھت پر آئی تو شاہ زیب بھی میرے پیچھے آیا، کہنے لگا، رانی تم ناراض تو نہیں ہونا مجھ سے؟ میں کیوں ناراض ہونے لگی تم سے؟
وہ کچھ دیر کھڑا میرے ساتھ باتیں کرتا رہا کہ جیسے ہمارے بیچ دوریاں آئی ہی نہ ہوں، لیکن ایک بات میں نے شدت سے محسوس کی کہ وہ بدل چکا تھا۔ اس کی ساری باتیں بدل چکی تھیں۔ کل تک جو اخلاق کی باتیں کرتا تھا، آج اس کی باتوں میں صرف ایک ہی چیز تھی، دولت، دولت اور دولت۔ وہ جتنا دولت کی ہوس میں ڈوبتا جا رہا تھا، مجھے خود سے اتنا ہی دور محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے ماہ اس نے چاچو کو بتایا کہ اس کا داخلہ انجینئرنگ میں ہو رہا ہے۔ والد نے کہا کہ تمہارے نمبر تو کم ہے، پھر داخلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ایک دوست ہے ابو جو بہت امیر ہے، اس نے داخلہ کروانا ہے۔ چاچو نے سمجھایا کہ تم اپنے دوست کا احسان کیوں لے رہے ہو؟ تو وہ بولا کہ جب انجینئر بن جاؤں گا تو سب کچھ احسان کے بدلے لوٹا دوں گا۔ شاہزیب نے جس کالج میں داخلہ لیا، اس میں ابو کے ایک دوست بھی پڑھاتے تھے۔ انہوں نے ابو کو آ کر بتایا کہ شاہزیب پڑھنے کی طرف کم اور ایک امیر کبیر لڑکی جس کا نام مونا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، ساتھ یہ بھی کہ وہ دونوں کالج میں کم اور کینٹین میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ابو یہ جان کر خاموش ہو گئے، تاہم انہوں نے اپنے بھائی کے کان میں یہ بات ڈال دی۔ چچا کو بہت غصہ آیا کیونکہ انہیں شاہزیب سے یہ امید نہ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹے کو کم از کم ان کی عزت کا تو پاس رکھنا چاہیے۔ ایک دن چچا غصے میں گرج رہے تھے تو مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ تبھی دروازہ بجا کر میں اندر داخل ہو گئی۔ سب مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ بیٹھنے سے پہلے ہی بابا نے مجھ سے کہا کہ رانیہ بیٹا جاؤ 4 کپ چائے بنا کر لاؤ۔ یوں لگا کہ جیسے مجھے باہر بھیجنے کا بہانہ بنایا ہو۔ میں چپ چاپ باہر نکل آئی۔ شام کو شاہزیب گھر میں آیا تو چاچو نے فوراً اپنے کمرے میں اس کو بلایا۔ اس کو بالکل اندازہ نہ تھا کہ کس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مونا کون ہے؟ چاچو نے اس سے پوچھا۔ وہ حیران رہ گیا، پھر ہچکچاتے ہوئے کہا، اب میری دوست ہے۔ تمہاری دوستی بس کلاس تک ہونی چاہیے، وہ تمہارے ساتھ ہوٹلوں میں کیا کرنے جاتی ہے؟ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ مت بولو، میں نے آج ہی تمہیں اس کے ساتھ ایک ہوٹل میں دیکھا ہے۔ کم از کم تم کو تو میری عزت کا خیال کرنا چاہیے نا۔ جب تابڑ توڑ ایسے سوالات ہوئے تو اس نے کہہ دیا، ابو فکر مت کریں، میں جلد ہی اس لڑکی کو آپ کی بہو بنانے جا رہا ہوں، اور یہ وہی لڑکی ہے، میری وہی دوست جس کے باپ کی توسط سے مجھے انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن ملا ہے۔ بیٹے کی اس بے حجابانہ جواب پر باپ نے حیران پریشان ہو کر اس کو دیکھا، پھر چپ چاپ لیٹ گئے۔ شام کو شاہزیب میری طرف آیا۔ اس نے کہا، رانی میں نے واقعی تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے مونا بہت پسند ہے۔ یاد ہے جب فرسٹ ایئر کے امتحان کے بعد میں بری طرح ٹوٹ چکا تھا تو مونا ہی تھی جو میری مدد کو آئی۔ اس نے یقین دلایا تھا کہ وہ پوری طرح سے میری مدد کرے گی۔ انجینئرنگ میں داخلہ بھی اسی نے کروایا تھا۔ اب میں اس کے احسانوں تلے دب چکا ہوں۔ ان احسانات کو اتارنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ وہ کہتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف سے منہ کا رخ موڑ لیا۔ مجھے پتا ہے تم مجھے پسند کرتی ہو، لیکن رانیہ مجھے یقین ہے تم اتنی اچھی لڑکی ہو کہ کوئی بھی لڑکا تم سے خوشی خوشی شادی کر لے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ دل جیسے کانچ کی طرح چکناچور ہو گیا تھا۔ میں واقعی مونا کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں برچھیوں کی طرح لگے۔ میں چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ تم مونا سے نہیں اس کی دولت سے پیار کرتے ہو، لیکن آنسوؤں نے مجھے یہ بھی کہنے کا موقع نہ دیا۔ ایک دن چاچی آئیں، میں بہت بجھی بجھی تھی، تھوڑی دیر خاموش بیٹھی رہی۔ امی نے حال احوال پوچھا تو بھی ان کی زبان نہ کھل رہی تھی۔ آخر کار گویا ہوئی کہ میں رانیہ کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ وہ معذرت کر رہی تھیں اور امی بت بنی ہوئی تھیں۔ بس اسی قدر کہا کہ شاید میری بیٹی کی قسمت اس گھر کی نہیں تھی۔ یہ کہہ کر امی آنسو چھپانے لگی۔ چاچی نے بھی نظریں نیچی رکھیں تاکہ ان کے آنسوؤں کو نہ دیکھ سکیں۔ انہی دنوں میرا رشتہ آ گیا۔ لڑکا سعودی عرب میں تھا اور وہاں اس کی اپنی ورک شاپ بھی تھی۔ امی شاید اچھے رشتے کے انتظار میں تھیں۔ انہوں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ 1 ماہ بعد میں احمد کے گھر میں دلہن بن کر چلی گئی۔ احمد بہت اچھے انسان تھے اور میری ساس تو مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں شاہزیب کے غم کو بھولنے لگی۔ 3 سال گزر گئے اور میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اپنے میکے بہت کم جاتی تھی کیونکہ شاہزیب کو دیکھ کر میرا غم تازہ ہونے لگتا تھا۔ امی بھی میرے جذبات سے واقف تھیں، اسی لیے زیادہ تر وہ خود ہی ملنے آ جاتی تھیں۔
پچھلے دنوں چاچی کی طبیعت خراب تھی، میں ان سے ملنے گئی تو شاہزیب کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ خاصا بیمار لگ رہا تھا۔ اس کی بہن نے آ کر مجھے بتایا کہ آپ کی شادی کے بعد بھیا کو احساس ہوا کہ وہ آپ کو کھو کر کس قدر غریب ہو گیا ہے، مگر ان دنوں دولت کی چاہ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ بعد میں مونا سے بھی اس کی ویسی چاہت نہ رہی جیسے پہلے تھی۔ تب شاہزیب نے اس کی جانب بھی توجہ کم کر دی۔ مونا کا دل ٹوٹ گیا۔ انہی دنوں اس کے لیے ایک امیر لڑکے کا رشتہ آ گیا۔ اس کے والدین نے دباؤ ڈال کر ہاں کرا دی۔ وہ بھی شاہزیب کی گریز کو محسوس کرنے لگی تھی۔ میری چچا زاد یہ سب بتا کر چلی گئی، مگر میں وہاں بیٹھی سوچتی رہ گئی کہ دولت کی چاہت میں اندھے ہو کر جو لوگ اپنے بچپن کے ساتھی کو گوا دیتے ہیں نا، ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ شاہزیب میرے بچپن کا ساتھی، پل پل میرا ساتھ نبھانے والا، اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کی ہنسی شوخی سب کچھ ختم ہو گیا تھا، ہر وقت لٹا لٹا سا رہنا۔ پھر ماں نے کئی لڑکیاں دکھائیں، بہن اور باپ نے سمجھایا کہ اب شادی کر لو، کیا بوڑھے ہو کر کرو گے؟ جب بیوی آئے گی خود ہی دل لگ جائے گا، بچے ہو جاتے ہیں تو زندگی کا ایک مقصد بن جاتا ہے، آدمی خود بخود جینے کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ ایسی باتیں شاہزیب پر الٹا اثر کرتی تھیں۔ وہ خفا ہو جاتا یا پھر گھر سے نکل جاتا۔ چچی اس کے لیے بہت پریشان رہتی تھی، کہتی تھی کہ وہ وقت کہاں سے لاؤں جب میں نے تم جیسی رانی بٹیا کو کھو دیا اور مونا اس کی زندگی میں آئی۔ اے کاش اس سے بہتر تھا کہ یہ انجینئر ہی نہ بنتا۔ انجینئر بن کر بھی کیا پایا، زندگی تو خالی کی خالی رہ گئی۔ خیر، میں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ اس کو سکون دے اور مجھے بھی سکون دے، تاکہ ہم دونوں اپنی اپنی زندگی ایک دوسرے کے بغیر چین سے جئیں اور کبھی کوئی ہماری شرافت کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔